جان کٹ تو نہیں رہے؟ لائیو آن تو نہیں کیا ابھی آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان کہ آج ہم دوسرا سیگمنٹ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مناقب اور ان کی شان بیان فرمائی، اور آپ تمام ناظرین اکرام نے سماعت فرمایا اور ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے اس براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں۔ آج پھر ایک مرتبہ ہمارے درمیان مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری نثاری دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہستیوں کا سایہ تا دیر مال خیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے، اور جس طرح مرشد کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری ہے، اس کی صورت آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مرشد کریم کے بیانات ہو رہے ہیں، اور جو وہ اپنی دنیا میں کیا کرتے تھے، زندگی میں کیا کرتے تھے، الحمدللہ وہ اسی طرح جاری و ساری ہیں، اور ان کے فرزند، ان کے مریدین، محبین ان تمام پروگراموں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسی کی ایک چھوٹی سی کوشش مریدین، محبین اور بالخصوص ہمارے محترم المکرم، ہمارے مشفق و مہربان مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی ہمارے ساتھ ان کاوشوں میں ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ہماری سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اور جا بجا ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ اب میں باقاعدہ آغاز محفل کا قرآن مجید فرقان حمید سے کروانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائے اور ہمارے قلوب کو منور و مجلی فرمائے۔ جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، انه لقول رسول کریم، ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وما صاحبكم بمجنون
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامر برکاتہ القدسیہ۔ میرے ساتھ مل کر حمد باری تعالیٰ کا کہ چند اشعار پیش فرمائے، اس کے بعد میں انشاءاللہ امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا مائع نص کلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ تمام احباب جو ناظرین اکرام ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ان سے التماس ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ عقیدت اور محبت کے ساتھ محض اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 تو کسی جان نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو
محبوب کو تیرے جلوے ہر جگہ اے غفو اللہ 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 قلب کو اس کی رویت قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگئے عرش پر ہے مگئے عرش کی جستجو اللہ 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 بد ہوں مولا میرے مجھے کو کر دینے کو بد ہوں مولا میرے مجھے کو کر دینے کو رخت اعمال ہے چاک فرما رفو تیری رحمت کی امید ہے غفو تیری رحمت کی امید ہے غفو کہ ارشاد قرآن تعالی اللہ 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 کہیں گے ارشاد قرآن لا نطقنا نہ تو اللہ 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 گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کرے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کرے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کرے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے. اور قابل توجہ شعر ہے. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا
بوسہ ہے نقش کف پا ہو کر رہ گیا بوسہ ہے نقش کف پا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر وائے میرو می قسمت کے میں بے اب کے برس وقت کی مناسبت سے امام کا شعر فٹ ہو رہا ہے کہ آج دنیا میں کرونا کی وجہ سے حرمین شرفین کے دروازے امت مسلمہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، پابندیاں عائد ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پابندیوں کو جلد سے جلد اٹھا لے اور ہم سب کو جلد سے جلد مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو گئے نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر جیسا کہ میں نے آپ تمام سامعین اکرام کی ناظرین اکرام کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کا سیگمنٹ نمبر 2 ہمارا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، اسی سے متعلق آج میں آپ کے سامنے مقتدر اور محترم عالم دین مفتی محمد عمیر جاوید قادری نثاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے گزارش کروں گا کہ کچھ ارشادات اس موضوع کے حوالے سے فرمائیں اور ہمارے ناظرین اکرام کے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اللہ کا بے حد اور بے حساب فضل ہے، احسان ہے، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبر اور خصوصاً انور بھائی کہ آج یہ فیض نثاریہ یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا پہ جو ہمارا ایک لائیو سلسلہ چل رہا ہے اس کا دوسرا سیگمنٹ کامیابی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری فرمائے۔ بڑا خوبصورت اور بڑا پرجمال سلسلہ ہے اور پرکمال بھی ہے۔ پرجمال تو اس اعتبار سے کہ جہاں سرکار کا ذکر ہو وہ محفل ہی پرجمال ہے،
اور پر کمال اس اعتبار سے کہ جمال کے ساتھ ساتھ علم کا بھی کمال ہے. یعنی ہر اشعار کے اوپر ایک گویا کہ جو مشکل نہج ہے جو سمجھنے عوام کو ذرا مشکل ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کی جائے گی. تو انور بھائی نے بڑا پیارا کلام پڑھا ہے آپ کے سامنے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اب یہ نعتیہ شعر تو آپ نے پڑھا ماشاءاللہ سے، اور ناظرین کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے زمین کیا پوری کائنات کی رونق ہے. اب چونکہ ہم زمین والے ہیں تو سرکار تو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن سرکار کا مزار مبارک زمین پر ہے. سرکار نے اپنا ایک وقت اس روئے زمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ گزارا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی راہ سے گزر جاتے ہیں، وہ راہ تو معطر ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب سرکار معراج کی طرف تشریف لے گئے تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ زمین کا جو عطر ہے، زمین کی جو خوشبو ہے، جو عنبر ہے، عنبر سمندر کے نیچے جو گھاس ہوتی ہے نا، اس گھاس کو جلا کر ایک خوشبو بنائی جاتی ہے، اس کو عنبر کہتے ہیں. تو گویا کہ سرکار زمین سے گزرے اور جس جگہ سے گزرے وہ پوری زمین عنبر بن جاتی ہے، لیکن سرکار اگر کسی جگہ کو چھوڑ دیں تو وہاں سے گویا کہ خوشبو چلی جاتی ہے. تو میرے نبی تو ہیں ہی خوشبو بکھیرنے والے. پھر دوسرا جو شعر آپ نے پڑھا یہ بڑا پیارا شعر تھا. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوس آئے دہے نقشے کفے پا ہو کر. اب رخ انور، رخ کہتے ہیں چہرے کو، رخ انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر نور تھا، پر جمال تھا، پر کیف تھا. جو دیکھ لے حضور کا ہو جائے، جو ایک نظر ڈال دے وہ گویا کہ اس کی سب سے بڑی تمنا ہی حضور کو دیکھنا ہو جائے. یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ سرکار کا جمال میری نگاہوں کے سامنے ہو ہر وقت. تو یہ جو شعر آپ نے پڑھا نا کہ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. اب لوگ خوبصورتی کی علامت میں چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، تو چاند بڑا خوبصورت لگتا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سرکار کی چہرے کی چمک دمک اور نورانیت کے آگے چاند بھی شرمندہ ہے کہ جب چاند نے حضور کا جمال دیکھا تو وہ بھی بوسہ دیتے ہوئے قدموں میں گر گیا. رہ گیا بوسہ دہے نقشے کفے پا ہو کر. اور آخری شعر جو آپ نے پڑھا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. اب سب کچھ کہنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب میری امید کیا ہے سرکار یہ بھی سن لیں. یا رسول اللہ، شاہ کا نا، شاہ کہتے ہیں جو بادشاہ ہو، جو سب کی سننے والا ہو، جس کی سب پر حکومت ہو. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تمنا بس یہ ہے کہ میں تو ایک آپ کا بندہ ہوں. دیکھیں بندے بھی کوئی عام بندے نہیں ہیں، عالم دین، مجدد، مجتہد، فقیہ، محدث کیا نہیں ہے، لیکن یہاں پر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تو بس ایک ناقص بندہ ہوں اور بس آپ کی غلامی کا صدقہ مجھے مل جائے کہ نارے جہنم سے بچ جاؤں. کیا کہا کہ نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، کیسا نہ ہو کہ دوزخ میں قید ہو جاؤں، زندان ہو جاؤں دوزخ کے اندر، جبکہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا غلام. یہاں بندہ بمانے غلام ہے، بندہ بمانے عبد نہیں ہے. اب آ جائیں افضلیت کے موضوع کے اوپر. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا سیگمنٹ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں تھا. آج ہے افضلیت. دیکھیں بے شمار احادیث ہیں جو یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بہترین دلیل ہے. میں صرف 3 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلی حدیث جس کو صحیح بخاری نے روایت کیا اور سنن ابی داؤد نے بھی روایت کیا اور کتاب فضائل الصحابہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی. دیکھیں پوچھا کن سے کیا؟ حضرت علی سے. میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ سوال کن سے پوچھا گیا؟ حضرت علی سے. اور پوچھا بھی کسی غیر نے نہیں، اپنے شہزادے نے، اپنے بیٹے نے، محمد بن حنفیہ نے، کہ یا والدی آپ یہ بتائیں کہ سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ان کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں اور کتاب فضائل صحابہ میں یہ حدیث بڑے اہتمام کے ساتھ نقل کی گئی.
پھر دوسری روایت بھی سن لیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں، اور وہ ہم میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سب سے زیادہ حضور جن کو محبوب رکھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسری بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوصیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تین جو منقولات ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار روایتیں، لیکن بات یہ کہ وقت کے اختصار کی وجہ سے مختصر کلام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو افضلیت ہے، ایک بات کا ذرا خیال رکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت رکھتے ہیں تمام صحابہ پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیگر صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں معاذ اللہ، یا ان کا مرتبہ گھٹا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کمپٹیشن نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت سب سے معتدل، سب سے زیادہ اعتدال پسند مسلک اور مشرب رکھنے والا ایک مذہب ہے۔ یہاں پر کسی میں کمپٹیشن نہیں، ہم کسی صحابی کا تقابل کسی سے نہیں کرتے۔ با فضیلت تو سبھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کمال فضیلت اگر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو نہ تو ہم حضرت علی کی تنقیص کرتے ہیں، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرتے ہیں، نہ عثمان غنی کی کرتے ہیں، نہ دیگر صحابہ کی کرتے ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا موقف ہے جو اپنی کتاب میں ہم نے لکھا، لیکن انشاءاللہ کچھ دیر بعد میں آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کروں گا۔ اس سے آپ کی بہت سارے کانسیپٹ اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز انشاءاللہ کلیئر ہوں گے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے جو ناظرین اکرام کے ذہنوں میں جو سوال گھومتا ہے اس کا بہت ہی آسان اور سہل الفاظ میں جواب دے کر ناظرین کو اس بات سے آگاہی دی کہ ہمارا عقائد میں اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ ہیں کیا، اصل میں ہم کیوں افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو مانتے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ صرف ہم نے ہی انہیں افضل نہیں مانا بلکہ تینوں خلفاء اہل بیت کے ہر فرد نے، صحابہ کرام نے ان کو افضل مانا۔ اس کی دلیل آپ نے بخوبی دی۔ ایک دوسرا سوال جو میرے ذہن میں بھی ہے اور یقیناً سامعین اکرام کے ذہن میں بھی ہوگا، ناظرین اکرام کے ذہن میں بھی ہوگا، کہ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں مشابہت ہوتی ہے، کہ جب کبھی اعتراضات، ظاہر ہے جب نبوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے تو سب صادق و امین کہا کرتے تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا، اور مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ اکرام اور احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ یہ سب اعتراضات تو ہوئے ہی اسی وقت ہیں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو وہ کون سی مشابہت ہے کن باتوں میں کہ جب اعتراض مشرکین نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا، اور وہ کون سی گفتگو ایسی ہے کہ جب اعتراض ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ اگر تاریخ اور واقعات کی روح سے دیکھا جائے تو بے شمار قرائن ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت ساری باتیں مشابہ تھیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی جب بھی دین کی دعوت دیتے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور اللہ کی تعریف، توصیف، اس کی مدحت، اس کا کمال، اس کی قدرت، اس کا علم بیان کرتے، اس کے بعد مشرکین کی نفی کرتے۔ تو ایک مشابہت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی دین کی تبلیغ کرتے تو جس طرح میرے نبی اللہ کا ذکر سب سے پہلے کرتے تو صدیق اکبر بھی اللہ کا ذکر لاتے، لیکن نبی علیہ السلام اس کے بعد دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت کے اوپر کلام کرتے ہیں. نبی نے اللہ کی حقانیت کے اوپر کلام کیا نا, کیونکہ نبی اور اللہ کے درمیان تو کوئی نہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ ہمیں اگر اللہ کی ذات ملی تو نبی کے وسیلے سے, نبی کے بتانے سے. تو آپ حمد و ثنا کے بعد پھر نبی کی حقانیت بیان کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ دیکھیں, بات یہ کہ جب نبی پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے, جب صدیق پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب نبی کی طرف سے آتا ہے. دوسری مشابہت یہ. پھر دیکھیں, کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نام کو جدا نہیں کرا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر یہ میری مہر ہے, اس پر نام لکھوا دو, یا آپ نے غالباً انگوٹھی دی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چھپا کر لائے نام تو اللہ کا نام بھی موجود تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی موجود تھا, اور ابو بکر کا نام بھی موجود تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا, ابو بکر تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جب میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام جدا نہیں کرتا تو تم نے میرا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھوایا, تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھوا دیا. تو یہ بھی ایک مشابہت ہے. تو بے شمار طریقوں میں مشابہت ہے. دیکھیں, پھر ایک مشابہت یہ کہ جب سرکار نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو آسمان, فتنوں کے آسمان چاروں طرف سے ابل پڑے. لوگ مخالفین جوک در جوک سرکار کی مخالفت میں آنے لگے. تو ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مشابہت ملی کہ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو سارے فتنے جاگ گئے. وہ لوگ جو ابو بکر صدیق کا بڑا احترام کرتے تھے, اب وہ تنہا ابو بکر صدیق کو اکیلا سمجھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ فتنوں کی طرح امڑ آئے. لیکن جس طرح میرے نبی نے دین کی تعلیم کا آغاز تنہا کیا, ایسے ہی خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد چاروں طرف سے فتنوں کا مقابلہ کرنے والے اکیلے سیدنا صدیق اکبر تھے, اور پھر ان کا ساتھ صحابہ کرام نے دیا. تو یہ بے شمار مشابہت ہیں. بات یہ کہ مشابہت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, مرید کو بھی اپنے مرشد سے بڑی مشابہت ہوتی ہے. بس آپ کا ایسا آتا ہے, دو طرح کی مشابہت ہوتی ہے. ایک آرٹیفیشل ہے, مصنوعی ہے, کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا انداز, میری گفتگو, میرا کلام سب جس سے میں محبت کرتا ہوں اس جیسا ہو جائے. اور ایک مشابہت اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو مشابہت آئی ظاہر میں, باطن میں, آپ کے کاموں میں, وہ سب اللہ کی طرف سے آئی کہ آپ سمجھ لیں کہ فیض رسول آپ کا دست و بازو بن گیا, اور آپ نے دین کا پیغام اپنے خلافت کے دور میں بڑا صورت کے ساتھ, بڑے خوبصورتی کے ساتھ, آسان انداز میں آگے بڑھایا. تو یہ سرکار سے وہ مشابہت ہے جو آپ کو آگے لے کے چلی. پھر ایسی مشابہت کہ قبر میں بھی مشابہت ہے. جہاں سرکار کا مزار ہے وہیں صدیق کا بھی مزار ہے. جیسی سرکار کی سنہری جالیاں ہیں ویسی صدیق کی بھی سنہری جالیاں ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ سرکار کا گنبد سبز اور صدیق کا سفید ہے. باقی ہر جگہ اللہ نے مشابہت رکھی. جس طرح سرکار کی قبر انور ہے اسی طرح کچی قبر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جگہ جگہ مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال, جب مگر میری جو سوال تھا نا وہ اور اس سے مزید کچھ چاہ رہا تھا کہ آپ اور کچھ اس کا جواب دیں, جو علماء اکرام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس وقت موجود, تو اللہ تعالی نے اس میں جبریل امی کے ذریعے وہ کلام کیا کہ نہیں, سیدنا صدیق اکبر سچ کہہ رہے ہیں. میرا اشارہ جو ہے وہ سوال میں اس طرف تھا, مگر ماشاءاللہ جو میرا اشارہ نہیں تھا آپ نے اس کی بھی تصحیح فرمائی. بات یہ ہے کہ بہت ساری مشابہت ہیں, تو جو ہم سنتے رہتے ہیں ذرا اس سے ایک الگ بات بھی سنیں. تو یہ انور بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک مشابہت کی طرف جو اشارہ تھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دوسرے جو پہلو ہیں مشابہت کے ذرا وہ بھی ہم دیکھیں نا. یہاں پر جو سوال تھا مشابہت کے بارے میں, تو میں نے سوچا کہ ذرا وہ زاویہ بھی دیکھا جائے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. ماشاءاللہ. باقی تو سب کچھ روشن الحمدللہ. سبحان اللہ. تو انور بھائی بھی چاہتے ہیں کہ سبھی کو صدیق اکبر کے بارے میں سن لیا جائے, کہہ دیا جائے, تو مختصر سی محفل میں ممکن نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم آمین. اصل میں شخصیت ایسی ہے کہ اب جتنی اس کی تعریف کی جائے اور سنی جائے اتنی ہی کم ہے. کوئی شک نہیں. جتنی تعریف سنی جائے اور کری جائے, اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جس کا ہر لمحہ تعریف میں گزرا, کہ جس کا یہ شیوا تھا کہ بس
میرا جو نظر ہے وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے، میرا مال خرچ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، میری جان اگر قربان تو ہو تو ان کے اشارے پر ہو۔ کیا بات ہے۔ ایک اور افضلیت کی طرف ہم ایک سوال ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم فضائل اور افضلیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو میسر نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ یہ صرف صدیق کو حق پہنچتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے اس کے اینگلس ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری خصوصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کو وہ لمحات نصیب ہوئے جو کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکار کی ایک سیکنڈ کی صحبت صحابی بنا دیتی ہے، ایک سیکنڈ کی صحبت۔ ایسے بھی صحابہ ہیں جو بس آئے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، ابھی اسلام قبول کرا، شہید ہو گئے۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بڑا خوش نصیب تھا کہ نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کرا نہ زکوٰۃ دی، بس راہیے جہاد میں گئے اور اللہ کو پیار ہو کے الجنہ، جنت کی طرف چلے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں یہ بڑا بہترین پہلو نظر آتا ہے کہ سرکار کے ساتھ آپ نے وہ پل گزارے جو کسی کو میسر نہ تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر کو میری تمام نیکیاں دے دی جائیں اور بدلے میں مجھے ایک نیکی مل جائے، وہ جو غار والی صحبت تھی۔ یہ لمحہ اس پہ تمام صحابہ کو رشک ہے۔ دیکھیں ایک لمحے کی صحبت نا، جس طرح ایک شیخ کامل ہوتا ہے، ایک مرید کامل ہے، تو مرید شیخ کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو فیوز و برکات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کے قلب پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھیں میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں آپ صرف وہ سمجھے گا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تو ذرا آپ دیکھیں کہ یہاں تو ایک شیخ کامل کے بارے میں بتایا گیا کہ شیخ کی ایک لمحے کی صحبت جو ہے نا 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ ذرا اس نقطے کو سمجھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے، تو 3 دن میں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک آورز، گھنٹہ، ایک ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت اور مقامات کے کن کن مراتب کو طے کرواتے ہوئے آپ کو عروج ادا کر رہا ہوگا۔ ایک لمحے کی صحبت میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ صدیق اکبر کی صحابت کی پرواز بہت اعلیٰ ہے۔ دوسری بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی دلیل قرآن میں، سچ تو سارے ہی صحابہ کہتے ہیں، کسی صحابی نے جھوٹ نہیں بولا آج تک کہ کسی صحابی سے کبھی غلط بیان نہیں کی، جھوٹ ان کی شخصیت کو چھو کر بھی نہیں گزرا، لیکن بات یہ کہ صدیق کی گواہی قرآن نے کیوں دی؟ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مقام پر بولا جہاں پر بولنا بڑا مشکل کام تھا، تو اللہ نے وہاں پر صدیق کی صداقت میں ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی تھی کہ معراج کا واقعہ ہے، تصدیق کرنے میں سب سے پہلے صدیق اکبر آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی کوئی اعتراض ہوا تو سب سے پہلے حضور کی سچائی کی صداقت کرنے والے، ویریفیکیشن کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ یہ بات کسی کو نصیب نہ ہوئی، سرکار نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، سرکار نے امیر حج بنا دیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ابو بکر کو نصیب ہیں۔ باقی صحابہ کے اپنے اپنے نصیب ہیں، لیکن ابو بکر کا نصیب وہ ہے جو سب نصیبوں سے اعلیٰ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہم نے پچھلی سیگمنٹ میں مرشد کریم کے فرزند اصغر سے منقبت شریف سنی تھی، انشاءاللہ آج بھی ان سے منقبت سنیں گے۔ ایک منقبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر نے لکھی، اور اس میں کچھ اشعار ایسے آتے ہیں کہ جن کی میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ان اشعار کی تشریح جب تک نہیں کی جائے اور یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آخر میں پھر ہم مرشد کریم کے فرزند اصغر سے منقبت شریف سنیں گے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ
صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے خدا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا اور خوبصورت کلام ہے، اور اس کلام کے اندر ویسے تو بڑا واضح کلام ہے، لیکن ایک دو باتیں ہیں جو سمجھنی ضروری ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ ہوئے فاروق و عثمان نو علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہاں پر صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ جب اکابر صحابہ صدیق اکبر سے بیعت ہو گئے تو صدیق ان کے شیخ ہو گئے. اور شیخ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. جو بھی اپنا شیخ ہے اس کا سلسلہ سب سے اعلیٰ ہے. تو جب اور دیکھیں حضرت ڈاکٹر قبلہ مسعود احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر تھا کہ جس طرح خوشبو سے پھول پہچانے جاتے ہیں اسی طریقے سے ارادت مندوں سے شیوخ پہچانے جاتے ہیں. حضرت قبلہ مسعود ملت
ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اپنی کتاب میں لکھتا ہے. تو جب صدیق اکبر شیخ ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے والے، بیعت تو بیعت ہے، بیعت کا مطلب بک جانا، کسی کے حکم پہ بک جانا، اور حکم کسی کا انسان ایسے نہیں مانتا، جب اس کو حاکم تسلیم کرتا ہے تو مانتا ہے. تو پتہ لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شیخ تسلیم کرنے والے حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں. تو جب بیعت کر لی تو شیخ کا سلسلہ سب سے اعلیٰ سلسلہ، تو جو صدیق کا سلسلہ وہی علی کا سلسلہ. پھر دوسری بات کہ جو آپ نے فرمائی کہ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا. تو صدیق اکبر سرکار کے برابر میں دفن ہے. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پھول کے قریب ہوتا ہے نا تو خوشبو سے فیضیاب تو ضرور ہوتا ہے. بے شک. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال کے بعد بھی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں، تو سرکار کی خوشبو سے صدیق ابھی بھی معطر ہے. پھر دوسری بات کہ علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. یہ بات بڑے نقطے کے بڑا اس میں نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ صدیق اور علی کا دشمن ایک ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ علی کا بھی دشمن ہے، اور جو علی کا دشمن ہے وہ ابو بکر کا دشمن ہے، اور جو ابو بکر کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے. تو ابو بکر کا دوست حضرت علی کا دوست، اور حضرت علی کا دوست ابو بکر کا دوست. اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ مجھے کوئی بھی شخص حضرت ابو بکر سے افضل نہ کہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا تو اس کو سزا دی جائے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. اور آپ نے مروائے 80 کوڑے. ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کیا تو کچھ لوگوں کو آپ نے کوڑے لگوائے. تو دیکھیں سزا نافذ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. سزا نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موقع پر مضبوطی سے قائم ہیں. تو جو صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ حضرت علی کا دشمن ہے. پھر ایک حدیث کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے اسی کو جانے دیں گے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، اور صدیق جنت میں اس کو انٹری دیں گے جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی. تو یہ اصل بات ہے کہ جو حضرت علی کا دشمن وہ صدیق کا دشمن. اور آخر بات کہ لٹایا راہ حق میں گھر کی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کیسے بنا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا مال اپنی جان قربان کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا تھا نا کہ آپ انشاءاللہ مجبور بھی ہو جائیں گے اس کی تشریح کرنے کے لیے کہ کلام ہی اتنا پیارا ہے. اس کلام میں سب کچھ ہے ماشاء اللہ. یہ پورا جو ہے ہمارا سیگمنٹ کا جو نچوڑ تھا وہ یہ اس منقبت میں انشاءاللہ آپ کو. اور اب میں بلا تاخیر خدمت میں عرض کرتا ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش فرما کر ناظرین کرام کے قلوب منور فرمائیں. آمین. یہ منقبت جو ہے سلطان المواعظین ابو النور مولانا محمد بشیر صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. پیش خدمت ہے صدیق اکبر وہ جن پر صداقت ناز کرتی ہے. کیا بات ہے. نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جان مال اور کن بے سارے اللہ اللہ ہیں کر ڈالے. جان مال اور کن بے سارے اللہ اللہ ہیں کر ڈالے. نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ تعالی عنہ. نبیوں کے بعد ہیں سب سے
بہتر رضی اللہ تعالی عنہ غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نظم بشیر کہ جس دم سن لی حور و ملک اور جن و بشر نے نظم بشیر کہ جس دم سن لی حور و ملک اور جن و بشر نے کہنے لگے یہ سارے مل کر رضی اللہ تعالی عنہ منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سیگمنٹ ہمارا کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. آپ لوگوں سے بس آخری پیغام یہ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ایک موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر دیکھیں اس کو شیئر ضرور کریں. پھر تیسری بات جو بڑا اہم پیغام ہے وہ یہ کہ درود شریف لازمی پڑھا کریں. یہاں پر جو نعت پڑھی جاتی ہے جو منقبت ہوتی ہیں تو ان میں اپنی زبان کو تر رکھیں. یاد الہی سے ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر رکھیں معطر رکھیں. اور آخری بات کہ جو کلام ہمارے صاحبزادہ رضوان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھا یہ وہ کلام ہے جو حضرت صاحب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری محمد نثار الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت اور بڑی جاذبیت سے پڑھتے تھے اور خود فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت کا بیان اکبری جامع مسجد جو ہمارے محلے کی ایک مسجد ہے وہاں پر منعقد ہوا تو حضرت یہی نعت پڑھ لیتے اور رونے والی کیفیت ہو گئی تھی اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سانس اکھڑ جاتی ہے نا روتے ہوئے. تو بیان کے بعد ہم نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جب میں کرتا ہوں تو مجھ پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور میں سنبھال نہیں پاتا اپنے آپ کو. اور ماشاءاللہ حضرت کا گھرانہ بھی صدیقی ہے نجم الطرفین صدیقی ہے ماشاءاللہ. تو یہ بڑا اثر ہے ان کے کلام میں ان کی زبان میں. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. تو میں دعا کہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا لیں. ہم سب انشاءاللہ یہاں پہ دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے دعا مانگی جائے۔ یا اللہ ہمارے اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما، اسے اللہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ ہمارے انور بھائی، رضوان بھائی اور انور بھائی کے صاحبزادے جناب شارق صاحب اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ اس سلسلے کو مزید کامیاب فرما، حضرت صاحب کی نگاہ کرم اس میں شامل فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، کرم فرما، قبلہ کاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے، مرتبے اور مقامات کو بلند فرما، اور آپ کا فیض ہم سمیت یا اللہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پر ہمارے جو ویورز ہیں، جو ناظرین ہیں، پوسٹ کو شیئر کرنے والے، اس پر اپنی توجہ ڈالنے والے، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، اللہ ان سب کو قبلہ کاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ حضرت کے گھرانے کو ہمیشہ سلامت رکھ، اماں جان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مفتی عبیر قادری صاحب کے علم میں، عمل میں، جس میں برکت عطا فرمائے، حضرت کا سایہ تعدیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، علماء اہل سنت کا سایہ تعدیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، اور حضرت کا جو مشن ہے قاری محمد صالح صدیقی والد گرامی کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ انہوں نے باغ لگایا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت کے مشن کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں حاصل عطا فرمائے، آمین اللہ اور انشاد و آباد رکھیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔